آپ سے یہ فرما دیجیے کہ قرآن حکیم کیا جادو کی سزا ہے؟ جی جادو کی سزا ہے۔ سزا اس لیے ہے کیونکہ جادو کرنا بری بات ہے؟ صرف بری بات نہیں، بہت زیادہ بری بات ہے، بہت زیادہ بری بات ہے۔ اس کو فساد سے تعبیر کیا گیا ہے، فساد فی الارض سے، فساد فی الارض، اور یہ فساد اس کی سزا پھر موت ہے؟ جی موت ہے، جی اس کی سزا موت ہے؟ جی اس کی سزا موت ہے۔ اللہ کے پیارے رسول کا فرمان ہے، حدیث پاک ہے، ترمذی شریف کے اندر اس حدیث پاک کو کوٹ کیا گیا ہے، کتاب الحدود کے اندر اس حدیث پاک کو اللہ کے پیارے رسول نے بیان فرمایا، جہاں پر وہ ساحر کی حد جو ہے نا جادوگر کی، اس کی حد کو بیان کیا گیا، وہاں پر اللہ کے پیارے رسول نے فرمایا جو جادو کرنے والا ہے اس کو قتل کر دیا جائے۔ کیوں؟ یہ کسی انسان کو تکلیف پہنچاتا ہے، اور کسی انسان کو تکلیف پہنچانا یہ سب سے بڑا جرم ہے، اور یہ گھنونا جرم ہے، گناہ کبیرہ ہے، تکلیفیں پہنچاتے ہیں، جی گناہ کبیرہ ہے اور حرام ہے۔ اچھا، کسی طرح کی بھی تکلیف جو ہے وہ پہنچانا اتنا ہی بڑا جرم ہوگا؟ جی خواہ اس کو جانی حوالے سے تکلیف پہنچانا یا مالی حوالے سے تکلیف پہنچانا، ہر حوالے سے تکلیف پہنچانا، لیکن اس کی سزا موت تو نہیں ہے نا؟ جادو کی سزا اس کی مختلف نوعیت ہے، اس کی مختلف نوعیت ہے۔ اگر اس کی وجہ سے کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو پھر تو اس کو جادو کی وجہ سے وہ تو قتل ہو گیا، وہ تو قتل ہو گیا۔ اب اس کے اندر دیکھا جائے ایک اور روایت کے اندر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ، انہوں نے اپنے جو گورنر تھے تمام گورنروں کو یہ سرکاری خط جو ہے وہ بھیجا کہ ایسا کیجئے کہ ہماری مملکت کے اندر جہاں پر آپ کو کوئی جادو کرتا ہوا دکھائی دے آپ اسے قتل کر دیجئے، سر اتار دیں۔ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ان کے گورنر جو ہیں انہوں نے 3 خواتین کو قتل کیا۔ مسند احمد بن حنبل کے اندر اس روایت کو نقل کیا۔ اچھا، ترمذی میں بھی ہے کہ اللہ کے ترمذی میں بھی ہے، مسند احمد بن حنبل میں بھی ہے، کنز الاموال کے اندر بھی ہے، اور کنز الاموال کے اندر تو اس بات کو بیان کیا گیا ہے کہ جو شخص جادو کرتا ہے یا کرواتا ہے، اللہ پاک صرف دنیا میں نہیں، برابر ہے، دنیا میں نہیں، آخرت میں بھی اللہ رب العالمین اس کو اپنی نظر رحمت سے محروم فرما دیتا ہے، اور جادو کرنے والا جو ہے وہ جنت میں داخل نہیں۔ قاری صاحب بڑے دنوں بعد تشریف لائے ہیں، جی بہتر ہو گیا، ان کی بڑی مہربانی ہے۔ حضور اقدس پہلے تو آپ کو بہت وارم ویلکم، اور یہ شکایت کرنا ہمارا حق ہے کہ آپ سے پوچھیں کہ حضور اتنا عرصہ آپ کیوں غائب رہتے ہیں، آپ کیوں تشریف نہیں لاتے، جبکہ ہر جگہ پہ آپ نظر آتے ہیں، ہمارے پاس نہیں آتے۔ سر کوئی غلطی ہے تو معاف فرما دیں۔ بلال بھائی آپ کی محبت کا بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر، لیکن آپ سے جب دعوت ملی تو میں سر کے بل چل کے آ گیا۔ سلامت رہیے، جب بھی آپ بلائیں گے انشاءاللہ دین کے لیے ہماری زندگی حاضر ہے، اور الحمدللہ جو دوست بلاتے ہیں ہم ان کے پاس حاضر ہوتے ہیں۔ سر جادو کرنے والے کی سزا ہے، قرآن میں ہے جی، اور کروانے والے کی کیا سزا ہے؟ آپ نے بہت ہی زبردست سوال کیا ہے، اور یہ موضوع انتہائی اہمیت کا حامل ہے کہ اس معاشرے کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں تو ہر گھر کے اندر آگ لگی ہوئی ہے جادو کی، جی ہاں، اور جادوگر ہمارے معاشرے میں اس قدر پھیلے ہوئے ہیں اور اس قدر بے خوف ہیں کہ انہوں نے بڑے بڑے سائن بورڈ لگائے ہوتے ہیں، اخباروں میں ایڈ چل رہے ہوتے ہیں، اور ان کے اوپر کوئی محکمہ، کوئی گورنمنٹ کا ادارہ ان کے اوپر گرفت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ اسلامی نظام یہاں پر موجود نہیں ہے۔ اگر اسلامی حدود ہوتی جیسا کہ محترم فرما رہے ہیں۔ میں ایک معذرت کے ساتھ جملہ عرض کر دوں کہ صاحب، جتنے سوشل میڈیا پہ میں نے جادو کرنے والے دیکھے ہیں نا، یقین کیجئے ساروں کی شکل جو ہے نا معاذاللہ وہ شرعی ہے۔ اچھا، مزے کی بات ہے کہ سوشل میڈیا پر جادو نہیں کرتے، سوشل میڈیا پر لوگوں پر جادو ہو رہا ہے، وہ نمبر انسانوں پر جادو ہو رہا ہے، ٹیلی فون نمبر لکھا ہوتا ہے، ان کا آگے مینیجر ہوتا ہے، لیکن وہ امامے کے ساتھ، داڑھی کے ساتھ، اور قرآن حکیم کو سامنے ریل پہ رکھ کے کھول کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ اچھا، آپ کو بلال بھائی اس چیز کا بخوبی علم ہے کہ کتنے ایسے جادوگر، ایسے لوگ جن کو ہم نے اس سے پہلے آپ کے پروگرام میں ہی کنڈیم کیا، اور بے شمار لوگ تھے جو غلط منتر پڑھتے تھے، جو کتاب و سنت سے ثابت نہیں تھے، ہم ان کو بھی ریجیکٹ کرتے تھے کہ یہ اللہ رسول کی تعلیمات نہیں ہے۔ جادو کی جو اسلام کے اندر واضح حقیقت ہے، یہ فساد فی الارض ہے، ٹھیک، اور اس سے اگلی بات کہ یہ اللہ تعالیٰ کے معاملات کے اندر مداخلت کرنا ہے۔ ٹھیک، اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کی زندگی لکھی ہے، آپ اس زندگی کے دشمن ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو رزق دیا ہے، آپ اس رزق کو روکنا چاہتے ہیں، اور آپ میں مداخلت کر سکتا ہے انسان؟ یہ ایک علم ہے جس کی بنیاد حاوی ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ پر حاوی نہیں ہو سکتا۔ اللہ تو خالق ہے، اللہ تو کریٹر ہے۔ اللہ کے علم پہ اگر اللہ نے مقدر میں زندگی لکھی ہے تو کیا میں جادو کر کے اس کی زندگی کو کم کر سکتا ہوں؟ زندگی کو تکلیف تو دے سکتا ہے نا، ہاں، کم زندگی کے اندر تکالیف تو پیدا کر سکتا ہے جو اللہ نے نہ لکھی ہوں، جو اللہ تعالیٰ نے نہ لکھی ہوں، اور وہ اس کے اندر مداخلت کرے، اسی لیے تو اس کی سزا جو ہے وہ قتل رکھی ہے شریعت نے۔
تقدیر کی بیسیکلی دو قسمیں ہیں نا. تقدیر دیکھیے دماغ میں پھنس نہیں رہی. ایک تقدیر مبرم ہے, ایک تقدیر معلق ہے. ٹھیک ہے, یہ فلسفے کا موضوع ہے, یہ اسلام کا موضوع یہ اسلام کا موضوع ہے تقدیر. کیوں بھائی, جیسے کہ یاسین بھائی جیسے کیوں بھائی فرما رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے جو کام ہیں ان کے اندر جو ہے وہ مداخلت کس طرح سے ہو سکتی ہے. مثال کے طور پہ ان کی جو کیا کہنا چاہیے, ان کا جو فلسفہ ہوگا وہ ہوگا کہ ایک وہ مقدر ہے جو کہ ایگزیکیوٹ ہو رہا ہوتا ہے, ایک وہ مقدر ہے جو کہ سسپینڈ ہو رہا ہوتا ہے. تو سسپینڈڈ جو معلق جو مقدر ہے اس کے اندر شاید مداخلت جادوگر کر سکتا ہے. میرے خیال میں یا میری تعریف میں معافی کے ساتھ کہتا ہوں, اللہ کے کسی خیال میں بھی کوئی مداخلت نہیں کر سکتا. عمل میں مداخلت کرنا تو بڑی دور کی بات. تو یہ جادوگر جو ہوتا ہے یہ ہم کہتے ہیں کہ اس کی سزا ہے, اس کی آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے. دنیا میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا سر جو ہے وہ تن سے جدا کر دیا جائے. تو یہ کرتا کیا ہے پھر, یہ کس چیز کو روکتا ہے, یا کیا چیز ہے جو کہ کر سکتا ہے؟ اللہ کی طاقت جب اتنی بڑی ہے اور اللہ اس پہ حاوی ہے تو کیا یہ کسی چیز کے اندر اپنا مقدمہ پیش کر سکتا ہے؟ بلال بھائی دیکھا جائے نا, یہ شیطانی قوتیں ہوتی ہیں اور شیطانی قوتوں کے بل پر یہ انسان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے جی. اور ان قوتوں سے بچنے کا بہترین ذریعہ یہ ہے کہ بچانے پہ ہم بعد میں آتے ہیں کہ بچنے کا طریقہ کیا ہے. یہ بھی ایک طریقہ ہے نا, اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہمیں جو وظائف جو ہیں وہ کرنے چاہیے. ہمیں اللہ اور اس کے پیارے رسول کے احکامات پر عمل کرنا ہے. درست بات ہے. میں تو حضرت یہ جاننا چاہ رہا ہوں حافظ صاحب کہ کیا اللہ کے کاموں میں ایک جادوگر جو ہے وہ جادو کرنے سے, اپنے عملیات سے مداخلت کر سکتا ہے کہ ایک شخص کے مقدر میں مثال کے طور پہ شادی لکھی ہے تو اس کی شادی کو ڈیلے کر سکتا ہے وہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن مجید میں ہے وَمَا هُمْ بِالضَّارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ, کہ جادوگر جو ہیں وہ جادو کے ذریعے سے کسی کو ضرر نہیں پہنچا سکتے الا بإذن اللہ, سوائے اللہ کے حکم سے. یہاں پہ اذن سے مراد جو ہے وہ تخلیق لی ہے کہ اللہ پاک نے اس چیز کی تخلیق کی ہے. جیسے چھری ہے یا تلوار ہے, اس کی تخلیق اور اس کی فطرت میں ہے کہ اسے کاٹا جا سکتا ہے. اسی طرح جادو کو تخلیق کرنا برا نہیں ہے, بلکہ جو جادو کو استعمال کرے گا وہ برائی تو وہ تخلیق ہوا کیوں؟ اللہ رب العزت جی اس میں ایک نظام ہے کائنات کا. اس سے تو یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر شیطان کو کیوں تخلیق کیا؟ اس کا جواب ہونا چاہیے نا جی. اس کا جواب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کا نظام خیر اور شر کے ساتھ چلایا ہے. وہ خیر بھی ہوگا, اس کے لیے اسباب جو ہیں وہ انبیاء علیہم السلام ہیں, اولیاء ہیں, علماء ہیں, ائمہ ہیں. اور جو بد ہے, شر ہے, اس کے اسباب جو ہیں. اس کا علاج امت نہیں ہے. کس کا امت بھی تو ہے نا, اگر امت محمد ہے تو وہ بھی تو ایک علاج ہے نا. وہ بھی تو جی امت میں اولیاء آ جاتے ہیں, ایمان والے آ جاتے ہیں. امت میں ہم نہیں آتے, ایمان والے آ جاتے ہیں. اچھا, ہم سب ایمان والے ہیں. ٹھیک ہے, آئیں گے ہم جی. آپ نے بڑا خیر میں جی جی بالکل ایسا ہی وہ خطرناک سی بات نہیں نہیں اس میں تو ایسا نہیں ہے. یعنی اس کے اسباب جو ہیں وہ خیر کے ہوں گے, وہ ایمان والے. اچھا, اس سوال کا جواب نا ہمارے علماء کرام جو ہے نا وہ بالکل دو ٹوک دیتے کو دوتے کوئی نہیں ہے. وہ ادھر ادھر سے نا جلیبی جلوبی بنا کے نکل سے جاتے ہیں کہ کیا اللہ کے کام میں, کیونکہ میں تو اس بات کو, میں معافی کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں, میں اس بات کو تسلیم نہیں کر سکتا کہ کوئی ہستی جو ہے وہ میرے نبی پاک کے اوپر حاوی ہو سکتی ہے. میں نہیں تسلیم کر سکتا. میرے خیال میں کسی سے کوئی سمجھنے میں, لکھنے میں کسی طرح سے کوئی کمی رہ گئی ہے. میں مان ہی نہیں سکتا کہ جس نبی پہ آ رہی ہو وہی آ رہی ہو, اس کی وہی کو کوئی جو ہے وہ اپنے اثر سے کر سکتا ہے. حضور اقدس یہ فرما دیجئے کہ کیا جادو کرتے ہیں جو وہ واقعی لوگوں کے ان کاموں میں جو کہ مقدر کے کام سمجھے جاتے ہیں. مثال کے طور پہ ہم سمجھتے ہیں کہ رزق مقدر کا کام ہے, نکاح مقدر کا کام ہے, ہم سمجھتے ہیں وہ ہے یا نہیں ہے, وہ سورہ بقرہ وہ الگ چیز ہے. کیا ان کے اندر پابندیاں, بندشیں لگائی جا سکتی ہیں بذریعہ جادو؟ اتنا طاقتور ہوتا ہے؟ بلال بھائی سب سے پہلے جس طرح آپ نے شر اور خیر کی بات کی تھی, شر اور خیر کا مالک اللہ تعالیٰ, اور اللہ تعالیٰ چاہے کوئی خیر کا کام کر رہے ہو تو اس کو شر دے دے, اور شر کا کر رہے ہو تو خیر دے دے. یہ اللہ کا نظام ہے, ہم اس میں بات ہی نہیں کر سکتے. نہیں ہے, بالکل نہیں ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے رسول نے جو ہم تک حدیث پہنچائی اور وہ حدیث قدسی ہے, اللہ کہتا ہے کہ میں نے ظلم کرنا اپنے پہ, جب میں مقدر لکھ رہا تھا تو اللہ کہتا ہے کہ میں نے ظلم کرنا تم پہ اپنے پہ حرام کر لیا. مگر مالک اللہ ہے. اللہ مالک ضرور ہے, اللہ مالک ہے اور اللہ کی مرضی چلتی ہے. اللہ کی مرضی چلتی ہے, اللہ مالک ہے. ظلم کرنا یا شر میں بات ظلم کی نہیں کر رہا تھا, اللہ نے اپنے پہ کیا. جی جی میں بات ظلم کی نہیں کر رہا, مرضی اللہ کی چلتی ہے. اگر شر اور خیر کا مالک اللہ ہے, اللہ چاہے تو شر میں سے خیر اور خیر میں سے شر دے سکتے ہیں. بات یہ اسی طرح جادو
اگر جادو کی بات کریں تو اللہ چاہیں تو جادو میں سے فائدہ دے سکتے ہیں، اور اگر جادو چاہیں میں سے فائدہ ہو سکتا ہے، جادو سے فائدہ ہوتا ہے، فائدے کے لیے لوگ جادو ہو فائدے سکتا لیتے ہے ہیں۔ مثال کے طور پہ؟ مثال کے طور پہ اگر کسی کا کام نہیں ہو رہا، اگر کسی کی شادی میں مسائل ہیں، اگر کام نہیں ہو رہے، اور اگر وہ مسائل جو ہیں وہ مقدر کے ہیں، مقدر کے ہیں، ہاں، تو مقدر دیکھیں، بدلا جا سکتا مقدر جس طرح دعاؤں سے تقدیر بدلتی ہے، بات یہ نہیں ہے جادو سے بھی تقدیر بدلتی ہے۔ جادو سے اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ بات ہو رہی نا شر اور خیر کے نظام کی، تو شر اور خیر ہو، دعا ہو یا جادو ہو، جو بھی معاملہ ہو، یہ ایک دارالعمل ہے دنیا۔ دارالعمل میں جو جس طرح کے کام کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو اسی کے مطابق اس کا فائدہ یا نقصان آخرت میں دے گا۔ تو اگر جادو کے ذریعے کام ہوتے ہیں اور اگر وہ شر والے ہوتے ہیں۔ اچھا، اس کی انٹینسٹی کیا ہوتی ہے داؤد بھائی، یہ بتائیے کہ کس طرح کے کام ہو سکتے ہیں؟ مثال کے طور پہ کہ ایک شخص ہے، وہ اس نے BCom کیا ہوا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں فلانے بینک کا CEO بن جاؤں، تو جادو سے بن سکتا ہے؟ بلال بھائی، اس سے بڑے بڑے کام ہوتے ہیں، اس سے بھی بڑے، اس سے بھی بڑے کام ہوتے ہیں۔ لوگ جادو کے سر پہ حکومتیں چلاتے ہیں، لوگ جادو کے سر پہ حکومتیں چلاتے ہیں، جادو کے سر پہ گھر چلتے ہیں، جادو کے سر کے اوپر جو ہے بیوی جو ہے وہ اپنے خامند کے پاس بیٹھی ہوتی ہے۔ یہ اتنی انڈسٹری ہے۔ ہم پہلے سنا کرتے تھے، یہ سنا نہیں کرتے تھے، میں تو ذاتی طور پہ جانتا ہوں ویسے، کہ کچھ لوگوں نے اپنے کیا کہوں پریزیڈنسی میں بھی جادوگر رکھے ہوتے تھے، بالکل رکھے ہوتے ہیں، علماء کہتے تھے یا ان کو سر کچھ سنا نہیں کرتے تھے۔ آج کے دور میں موجودہ وقت میں موجود ہیں، ہم ایسے کئی لوگوں کو جانتے ہیں جو ہمارے اس وقت اقتدار میں بیٹھے ہیں اور جادوگر ان کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو اچھا مجھے ایمانداری سے بتائیے کہ اس ورلڈ کپ میں ہماری جو حشر ہوا ہے، اگلے ورلڈ کپ پہ اگر کہا جائے کہ جادو کر کے ان کو جتا دیں تو جیت سکتا ہے پاکستان؟ بات یہ ہے کہ آپ کی وہ بات جو جہاں آپ جانا چاہتے ہیں میں سمجھتا ہوں، محنت اللہ ان الانسان الا ما سعى، میں جادو پہ رہیں، دیکھیں جادو پہ اگر کام ہوتے ہیں، میں نے تو کیونکہ ہندوستان جادو سے جیتا ہے کہہ سکتے ہیں۔ اب میں اگر کہوں کہ ہندوستان جادو، یار ان کو بال فٹ بال نظر آ رہا تھا، ہمیں بال ٹیبل ٹینس نظر آ رہا تھا، یہ جادو تھا۔ میں کہتا ہوں کہ ہندوستان جادو کے سر پہ جیتا، آپ اس کے اگینسٹ کیا کہہ سکتے ہیں؟ میں کچھ بھی نہیں کہوں گا، بس پھر میں کہتا ہوں کہ ہندوستان جو ہے جادو کے سر پہ جیتا۔ اور تاڑی خیر ہوئے، اس کے آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ ہندوستان جو ہے جادو کے سر پہ نہیں جیتا؟ آپ کوئی دلیل دے۔ میرا آرگومنٹ یہ ہوگا کہ ہندوستان کے تمام جو کرکٹرز ہیں انہوں نے دل کے اندر جو ہے ان لوگوں نے ایمان قبول کر لیا ہوا، ظاہری نہیں کیا ہوا، اس لیے وہ جیت گئے۔ آپ کے پاس کیا دلیل ہے اس کے اگینسٹ؟ دیکھیں اگر آپ، یہ آرگومنٹ کتنا فضول ہے جو آپ کر رہے ہیں، بالکل یہ آرگومنٹ ہے کوئی؟ سر یہی تو بات، جادوگر جب کہتا ہے کہ جی میں اسے کام کرتا ہوں اور اسے کام آپ یہ کیوں نہیں دلیل لیتے کہ دل کے اندر انہوں نے کلمہ پڑھا، اللہ نے برکت ڈال دی؟ بالکل میں مانتا ہوں، اس کے خلاف دلیل کریں، کیوں مان جائیں گے آپ؟ میں بالکل مانتا ہوں، میں اس چیز کی بھی دلیل مانتا ہوں کہ اگر میں یہ بات کہتا ہوں کہ جادوگر جو ہے وہ کام کرتے ہیں تو آپ کیوں نہیں مانتے؟